بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ آج حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب نوح بن لامک بن متشلخ بن اخنوخ، نوح یعنی ادریس علیہ السلام، بن یرد بن مہلائل بن کنان بن یانش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کو 1000 سال عمر ملی، جس میں سے 950 سال تک اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ آپ کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت رویا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کے نام سے یاد کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح کا نام بھی آپ کے نام پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کے ناموں کے ساتھ مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، پس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح ان میں شرک پھیل گیا۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 50 سال تھی۔ سورہ نوح کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا، آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ محشر میں نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ نوح یہ کہتے ہوئے معذرت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آج بہت زیادہ غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو مخلصانہ دعوت کو مانتے ہوئے انکار کر دیا، اور آپ کے نبی ہونے پر شبہات کا اظہار کیا۔ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بنے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نوح، یعنی نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ نوح علیہ السلام تو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی یعنی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ حضرت نوح قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے۔
اور قوم ان پر الزام لگاتی رہی اور آپ اس کا اچھے سے جواب دیتے رہے، دعوت حق دیتے رہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کیا جائے گا۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ نوح نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تمہیں اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ سورۃ الشعراء 117 اور 118 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما۔ اور سورۃ صفات آیت نمبر 75 اور 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ نوح نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھی دعا قبول فرمانے والے ہیں، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت میں سے بچا لیا۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے نوح کی دعا قبول فرما لی اور دونوں کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی کہ جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ غم نہ کیجیے، جو یہ کر رہے ہیں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی ہی موجود نہیں تھا۔ قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے، یہاں تو دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی ہی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غرق کرنے والا ہے۔ آپ انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیجیے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی سوار مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مطابق مومن بندوں کی تعداد تقریباً 80 تھی، جن میں حضرت نوح کے بیٹے سام، حام، یافیس اور ان کی بیویاں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا، آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحوں میں پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں یعنی نوح کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس وقت کو نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 11-12۔ پھر انہوں نے یعنی کفار نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے نوح اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا انجام کیسے ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ سورہ یونس 73 آیات۔ آسمان سے شدید بارش کے بعد جب کفار ہلاک ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، تمہارے اوپر جو پانی ہے اسے پی جاؤ، اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ زمین سارا پانی پی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ زمین پر اتر جائیے۔ کشتی جودی پہاڑ پر اتر گئی جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح سے کہا، آپ اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔
اور ان کا مقصد دنیا کی عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا میں تو فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، لیکن آخر انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔